بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ آرمی چیف ان ایکشن آئے ہیں اور عوام کے لیے اچھی خبروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس سارے معاملات کے حوالے سے میں آپ کو جو میرے پاس معلومات ہیں وہ فراہم کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں جو کل شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس میں ہوئیں، اور ان باتوں میں سے ایک آدھی بات کا میں چشمدید گواہ ہوں، یا یوں سمجھ لیں کہ ان چیزوں کا میں اس پروسیس کا کو وٹنس کیا ہے میں نے، جو شہباز شریف صاحب جس چیز کا حوالہ دے رہے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ کل منصور علی خان صاحب بڑے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور اینکر پرسن ہیں، وہ بھی کل وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے سوال کیا کہ جناب عمران ریاض خان جو ہیں وہ 4 مہینے تک لاپتہ رہے، اور وہ ان کو 4 ماہ بعد آپ کے دور میں ان کو لاپتہ کیا گیا، یا وہ لاپتہ ہوئے اور اب وہ گھر آئے ہیں، اور 22 kg ان کا وزن کم ہو گیا ہے، ان سے بولا نہیں جا رہا۔ پھر انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ یہاں پر لوگ 25 دن کے لیے غائب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر وہ ایک انٹرویو دیتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ یہ کیا سلسلہ جاری ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو بات ہے نا کیا کہتے ہیں عمران ریاض خان والی، ظاہر ہے کہ وہ صحافی رہے ہیں، اور میرے لیے تو بالکل یوں ہے کہ جیسے بڑے ایک سیاسی اختلاف یا نظریاتی اختلاف کے باوجود بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے وہ ہے، اور بڑا افسوس ہوا ہے اس کے ساتھ اگر کوئی ہوا ہے۔ دیکھیں وٹنس کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی جو ہے مصدقہ اطلاع ہے، اور آپ لوگ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میرا پائن ہے ادھر ادھر وڈے چھوٹے نکے موٹے گھراں کو تعلق واسطہ نہیں، میں ایک سیدھا سا کریکٹر ہوں، جو میں سوچتا ہوں، جو دیکھتا ہوں، وہ بولتا ہوں۔ وہ کیا کہا تھا جان ایلیا سے منسوب یہ شعر ہے، پتہ نہیں ابھی ان کا ہے یا نہیں ہے، کہ جو دیکھتا ہوں وہ بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ تو ایج کا کوئی معاملہ میرے نال ہے، لیکن جو بھی عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، اس کو پریز نہیں کیا جا سکتا، اس کی یعنی ستائش نہیں کی جا سکتی، البتہ مذمت کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو دوست ان کو مل کر آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ واقعی ان کے حالات کافی خراب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ اور میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ ایک تقریر ہے عمران ریاض خان صاحب کی جو بہت وائرل ہوئی، وہ ٹکر کے لوگوں والی۔ اس تقریر میں عمران ریاض خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ نام لے کر کہا کہ جنرل باجوہ کو ایٹریبیوٹ کرتے ہوئے کہ جناب آپ نے مجھے دکھائے ثبوت۔ اب میں اس بات پر اگر میں صحافی ہوں اور مجھے کوئی یہ کہے آرمی چیف کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں ثبوت ہیں، اور یہ نواز شریف چور ہے، یا جو ہے کیا کہتے ہیں زرداری صاحب ہیں، یا جو عمران خان ہے یہ چور ہے، تو عمران خان دی گل تو ویسے میں مان نہیں جاواں گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا تو میں سوال یہ کروں گا کہ سر آپ کیسے آپ کے پاس یہ ثبوت کہاں سے آئے؟ آپ کو تو یہ کام ہی نہیں، آپ یو آر نو باڈی کہ آپ اس کے حوالے سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ آپ تو آرمی چیف ہیں، آپ سرحدوں کے حوالے سے بات کریں، سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں، آپ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیکن اس وقت یہ سب دوست جو ہیں وہ بڑے یعنی اسپیشل تیارے جاندے سن، اسپیشل کھانے کھاندے سن، بڑا سب اچھا گڈی تھا۔ پھر جب اسٹیبلشمنٹ نے اپنا موڈ چینج کیا تو انہوں کا موڈ وہی رہ گیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اس طرح کی تقاریر ہوئیں، اور میں اس تقریر کے بھی حق میں نہیں ہوں۔ میں نے تب بھی کہا تھا کہ صحافی کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ ٹکر کے لوگوں والی تقریریں کرتا پھرے، بالکل نہیں کام، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس طرح سے ان کا لاپتہ ہونا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور وہ بھی چیز جو ہے اس کی بھی ستائش نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، بلکہ یہ قابل مذمت عمل ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے دیکھنا چاہیے ہمیں، بجائے اس کے کہ ہم صرف ایک کو پاسے پار پائی جائیے، یہ میرا خیال ہے کہ مناسب بات نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر اپنا موقف دے دوں۔ منصور علی خان صاحب کا جو موقف ہے وہ ان کی جگہ پہ بالکل درست ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو حق ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ان کا یہ بنتا ہے، وہ کرنا چاہیے انہیں، وہ جو سمجھتے ہیں انہیں وہ ایکسپریس کرنا چاہیے، یہ بات ہر
ایک کو یہ حق آئین دیتا ہے، اور اس پر ان کے اس حق کے لیے سب کو یکجا ہو کے آواز بھی بلند کی جانی چاہیے کہ بولنے کی جو آزادی ہے وہ کسی کی سلب نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، یہ بات کرنے کے بعد میں آپ کو اب وہ بات بتانے لگا جو منصور علی خان صاحب نے کی کہ 25 روز لوگ اغوا ہوتے ہیں یا ان کا پتہ نہیں ہوتا، لاپتہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جناب وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو اس پر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جب 12 اکتوبر 99 ہوا تو مجھے اور نواز شریف کو بھی کئی مہینے تک لاپتہ رکھا گیا، اور ہمارے بوڑھے والدین کو، ہمارے بچوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم کہاں ہیں. یہ بات شہباز شریف صاحب نے بالکل درست کی. مجھے نہیں پتا کہ اس وقت جو دوست اس پریس کانفرنس میں موجود تھے اس وقت ان کی ایجز کیا تھی، میں نہیں جانتا اس بات کو. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ، ظاہر ہے بہت 25 سال گزر گئے اس بات کو، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نئے آ گئے ہوں، بہت سارے ہو سکتا ہے دوست یا بچے جو ہیں وہ جو نئے آئے ہیں وہ اس وقت یہ کیجز جا رہے ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے. میں اس وقت پاکستان، روزنامہ پاکستان میں کام کرتا تھا اور پولیٹیکلی بیٹ کیا کرتے تھے، تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ 3 ماہ تک فور 3 months سر نواز شریف اور شہباز شریف کا نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے. یعنی ملک کے منتخب وزیر اعظم کا اور ملک کے منتخب وزیر اعلیٰ، یعنی پنجاب جو ظاہر ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ آبادی کے اعتبار سے اور وسائل کے اعتبار سے، وہ سر وہ کہاں تھے دونوں بھائی کسی کو نہیں پتا تھا. اچھا، پھر حسین نواز کا نہیں پتا تھا کہ وہ کدھر ہیں، جو ان کے صاحبزادے ہیں. ان کی بیگم جو ہیں وہ جس پروسیس کا میں وٹنس ہوں، میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں. ان کی بیگم جو تھی سائرہ حسین، میرے خیال شاید ان کا نام ہے، وہ آسمہ جہانگیر صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو گرکی رحمت کرے، ان کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ جی میرے بندے کا کچھ لب دیو، کسے میرا بندہ وہ نہیں پہ لبدا. ٹھیک ہے، تو کوئی وکیل بھی نہیں ملتا تھا. میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، یعنی نواز شریف کی فیملی کو کوئی وکیل نہیں مل رہا سی جڑا کیس کر دندا عدالت جا کے. اچھا، اب آسمہ جہانگیر کے پاس پہنچتی ان کو ٹائم کیوں لگا؟ اس لیے ٹائم لگا کہ جس وقت یہ جو شریف برادران 99 میں برسر اقتدار تھے تو این جی اوز کے خلاف باقاعدہ ایک کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، اور تب بھی یہ کریک ڈاؤن کروانے میں چودھری نثار علی خان اینڈ کمپنی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. بہر وہ سر کریک ڈاؤن کیا گیا تھا اور ان کو بین کر دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو، 500 قسم کی پابندیاں تے چھاپے تے جناب پتہ نہیں کیا 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 گیا تھا یہودی لابی قرار دے کر. تو تعلقات کی نوعیت بہت زیادہ خراب تھی آسمہ جہانگیر کے ساتھ، میاں شریف فیملی کی نا، یعنی ایک دوجے دے بارے اچھے ریمارکس نہیں سنے گے. اچھا، اب سائرہ جو تھی انہوں نے کسی کو درمیان میں ڈالا، اور انہوں نے جب آسمہ سے بات کی تو آسمہ نے کہا کہ فوری طور پر ان کو لے آئے، میں ابھی جو ہے وہ کیس تیار کروں گی اور پٹیشن دائر کر دوں. اچھا، وہ پٹیشن دائر نہیں ہو سکی یا ہوئی تھی شاید، مجھے یاد نہیں، لیکن اس سے پہلے کارروائی کو ہوتی حسین نواز صاحب کی برآمدگی ہو گئی تھی. تو یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ حقیقتیں ہیں اس ملک کی، اور جو لوگوں کا غائب ہو جانا ہے وہ درست عمل نہیں ہے کسی بھی صورت. سر وہ کوئی ہو اے بی سی، آپ اسے سمجھتے اس نے غلط کام کیا ہے تو مقدمہ درج کریں ضرور. میرا خیال ہے دنیا کی جتنی بھی دفعات موجود ہیں ساڑھے ملک کے چونت، تو فرض کرے کہ دنیا میں فرض کرتے ہیں کہ 100 قسم کے جرائم ہوتے ہیں اور 100 دفعات لگتی ہوں گی. ہمارے یہاں پر 200 جرائم ہوتے تو 400 دفعات لگتی ہیں. اینے قانون ہے عمل سیکھتے نہیں کر دے. تو آپ وہ دفعہ اس کے تحت مقدمہ درج کریں سر، اس سیکشن کے تحت، اور ان کو عدالتوں میں پیش کر کے سزا دلوا دیں سر. ایک کیڑی گل ہے یہ، لیکن یہ طریقہ کار جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. پرویز مشرف نے کیا، غلط کیا، ضیاء نے کیا، غلط کیا، بھٹو نے کیا، غلط کیا، ایوب نے کیا، غلط کیا، یحییٰ نے کیا،
غلط کیا، آج ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، بڑی کلیئر کٹ بات ہے۔ تو جو شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی نا وہ بات درست ہے ویسے، کہ ملک کا وزیر اعظم غائب ہو گیا پتہ نہیں لگا، یہ پہلی باری ہوا سی۔ ایک اور واقعہ چھوٹا سا بتا دوں، تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی۔ 4 اور 5 نومبر 1996 کی درمیانی رات بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ 58(2)B کے تحت توڑ دی فاروق لغاری نے۔ آصف زرداری صاحب لاہور کے گورنر ہاؤس میں تھے، اور یہاں سے ان کو کہاں لے جایا گیا کسی کو نہیں پتا تھا۔ تو بینظیر بھٹو صاحبہ اس کا پرائم منسٹر ہاؤس میں تھیں، اور وہیں پر ان سمجھ لیں وہ ایک طرح سے نظر بند تھی۔ اور پھر جو 24 گھنٹے گزر گئے، زرداری صاحب کا پتہ نہیں تھا، 36 گھنٹے گزر گئے، زرداری صاحب کا پتہ نہیں تھا۔ اب بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جناب بینظیر بھٹو مرحومہ نے فون اٹھایا اور سیدھا جو ہے وہ بات کی اس وقت یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں آرمی چیف سے، اور ان سے کہا کہ اگر اگلے 2 گھنٹے کے اندر میری آصف زرداری کے ساتھ ملاقات نہ کروائی تو پھر پورے ملک کے اندر ہنگامے ہوں گے۔ وقت کی منتخب وزیر اعظم کو یہ باقاعدہ طور پر یعنی دھمکی دینی پڑی۔ اس کا جنرل جہانگیر کرامت ہوا کرتے تھے، تو 1 گھنٹے بعد دوواں میاں بیوی کی ملاقات ہو گئی تھی۔ تو سر یہاں پر ایسا ہوتا ہے۔ اچھا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارا کچھ اگر ہو رہا ہے تو عمران ریاض نہ ٹھیک ہویا یا یہ جو ہوا اور ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ اصل میں چیزوں کو پورا پرسپیکٹو میں دیکھیں، سنگل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا چیزوں کو۔ میں ایکچولی صرف یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بہر بات لمبی ہو گئی، میں آپ سے گزارش کروں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ جو بات کی ہے نا، بڑا ایک انہوں نے یعنی اپنی طرف سے منہ توڑ جواب دیا، لیکن حالات کو ٹھیک بھی تو یار شہباز شریف صاحب آپ نے ہی کرنا ہے نا، منتخب ہوگے بھی تو آپ ہی آ رہے ہیں نا، نواز شریف نہیں کرنا ہے، بدلنا ہے تو آپ لوگوں نے بدلنا ہے، زرداری صاحب نے بدلنا ہے، عمران خان نے بدلنا ہے، یعنی جو بھی منتخب ہو کے جاتا انہوں نے بدلنا ہے نا سر۔ حالات کو یعنی عام آدمی تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہے، آپ کو ووٹ دے کے بھیج سکتا ہے، دیٹس اٹ، باقی تو تہاڈی ذمہ داری باؤ جی، ٹھیک ہے، وہ کام کریں آپ اپنا۔ بہرحال اس وقت نون لیگ جو ہے نا سر فل ٹائم موجاں چگیجے اور مزے دی زندگی گزار رہی ہے۔ ایک ہیں اپنا اسحاق ڈار صاحب، وہ سر لاہور سے اسلام آباد گئے ہیں، پہلے پشاور گئے تھے، اسلام آباد میں انہوں نے اپنے ایک دوست سے ملنا ہے، اس دوست کو میں جانتا ہوں، اور نام میں اسی لیے لے رہا کہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی کہ میں آپ کا نام لے دوں۔ تو جو ڈار صاحب ہے نا سر، وہ کافی ساری خلیفے کی خطائیاں لے گئے ہیں تحفے کے طور پہ، تو یعنی اس طرح کی جو صورتحال ہے نا، وہ یہ کہ آپ تحفے لے کے جا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بڑے وٹی ہو کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ میں دوڑ کے نہیں سی گیا، میں جہاز سے گیا سا، ہے جی، اس طرح کی باتیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ذہنی طور پہ بالکل مطمئن ہے کہ جیڑی اسی سیٹنگاں لائیاں سن ساریاں ٹھیک بیٹھی ہیں، کوئی پریشانی دی گل نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس بات کا ایک ہے۔ خلیفے کی خطائی جو ہے وہ میاں نواز شریف کو بڑی پسند تھی، بقول چوہان صاحب جو عمران خان کے وزیر ہوتے تھے، صوبائی وزیر ان کے، وہ کہتے تھے جی، مجھے انہوں نے کئی بار کہا کہ بٹ صاحب وہ تہاڈی برادری خلیفے دی خطائیاں کھاندی جے، یقین کرو دسمبر دے مہینے 'چ بندہ کھا لے پسینہ آ جاندا ہے، تو تسی کہہ رہے ہو کہ جناب انہوں ہارٹ دا مسئلہ ہے۔ اچھا میں نواز شریف صاحب کے کھانے کے حوالے سے بتاؤں کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک اچھے خوش خوراک آدمی، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، لیکن جو رپورٹ کل جمع ہوئی ہے نا ہائی کورٹ کے اندر، اس رپورٹ میں ایک چیز ڈاکٹر نے ان کی خوراک کے اوپر پابندیاں لگا دی، انہوں نے کہا کھابے کھوبے کوئی نہیں کھانے میاں صاحب۔ وہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں، آخر والا جملہ ہے اس رپورٹ کا کہ جو خوراک ہے اس میں چینج لانا پڑے گا، کیونکہ آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، تو میاں جی جان دیو بریک تے پیر رکھو، پر ہوں کشمیریاں دا پتر 70 سال تو بعد دی عمر ہے، کتنے پیر رکھے جاتا پائن بریک دے اتنے، اللہ خیر کرے، کھادا پیتا لگتا ہے اور جیڑا سڑتا وہ سڑی جائے۔ تو بہرحال میاں صاحب کی خوراک کے اوپر ان کے ڈاکٹرز نے
کویسچن مارک لگا دیا ہے کہ ایڈا نہیں تسی کھا سکتے. بہرحال میں اب مزید اس پہ بات نہیں کروں گا, مجھے ایک دو اور واقعات یاد آ گیا, لیکن جو ہے نا ولاگ آلریڈی بڑا لمبا ہوتا جا رہا ہے. تو آرمی چیف صاحب نے سندھ کا دورہ کیا سر, اور اس میں وہ کافی فارم میں نظر آئے ہیں. کچے کے ڈاکو اور ویسے پکے کے ڈاکوؤں کے خلاف بھی کر لو سر, جو یہاں پر کراچی لاہور میں بیٹھے ہیں نا وڈے وڈے پکے دے ڈاکو, یہ تاجر توجر جڑے نے سارے, انہوں نے بہت لٹیا سر. وہ کچے دے ڈاکو بیچارے نے کی لٹیا ہونا جو ہے لٹتے ہیں. آپ نے ویسے پکے کے ڈاکوؤں کے خلاف بھی کارروائی کی ہے اور ڈالر نیچے آ گیا, 280 تو تھلے آ گیا ڈالر, تو عوام کے لیے اچھی بات ہے. اب ایک اچھی خوشخبری جو ہے وہ ملنے والی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ 2200 روپے تک پیٹرول کی قیمت جو ہے نا اس میں کمی ہو جائے گی. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائسز نیچے آئی ہیں, اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو ڈالر ہے اس کی پرائس بھی نیچے آئی ہے پاکستان میں. اور بلومبرگ کی رپورٹ یہ ہے کہ پچھلے 15-20 دن کے اندر سب سے زیادہ مضبوط اگر کرنسی ہوئی ہے ڈالر کے مقابلے میں تو پاکستانی روپیہ ہوا ہے. تو سر اس کا کریڈٹ بھی ظاہر ہے پھر آرمی چیف کو دیں, گراؤنڈ ریلیٹیوز تو ایسی ہیں. یہ ساری میرے پاس معلومات تھی اور کچھ اپنے خیالات بھی تھے, تو میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں. آپ سب سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.